بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ اما بعد قال فأخبرنی عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ محترم دوستو بزرگو، حدیث جبریل کا درس چل رہا ہے جس میں آنے والے شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات فرمائے تھے۔ ان میں سے تیسرے نمبر کا جو سوال ہے وہ احسان کے متعلق، کہ احسان کی حقیقت بتلاؤ۔ احسان ایک عربی کا لفظ ہے جس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو ہے کسی بھی عمل اور کام کو پختگی سے کرنا، مضبوطی سے کرنا، اس کو بھی احسان کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر احسان کہتے ہیں دوسرے کسی شخص کو نفع پہنچانا، اس کو بھی احسان کہتے ہیں۔ فلاں آدمی نے فلاں کے ساتھ احسان کیا، اس کو نفع پہنچایا۔ تو ہر کام میں پختگی اور مضبوطی آئے، اس کو بھی احسان کہیں گے، اور دوسرے کو نفع پہنچانے کا نام بھی احسان ہے۔ اور اسلام مذہب میں یہ دونوں کام مطلوب ہیں۔ انسانوں سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عمل میں مضبوطی پیدا کرے، اور انسانوں سے یہ بھی چاہا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے کہ وہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اسی لیے اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو، اخلاقیات ہو، عقائد کے قبیل سے ہو، جتنے بھی شعبے اسلام کے ہیں ان تمام شعبوں میں نظر ڈالیں گے تو قرآن اور سنت میں ہمیں یہی بات ملے گی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انسان اپنے اندر صفت احسان پیدا کرے۔ 29ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے، عمل میں احسان پیدا کر کے لاتا ہے، اچھا عمل۔ گویا ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ہر عمل میں احسان پیدا کریں۔ بلکہ دوسری جگہ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں محسنین سے، وہ لوگ جو اپنے عمل میں احسان پیدا کرتے ہیں، جو اپنے عمل کو احسان کے ساتھ انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول ایک نصیحت کیجئے اور نصیحت مختصر نصیحت ہو۔ تو حضور نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، صلی صلاۃ مودع۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی نماز پڑھو کہ گویا کہ تم اس دنیا سے جا گئے ہو، کأنک تری اللہ، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو نصیحت فرمائی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ احسان والی نماز پڑھو، احسان والی نماز۔ جب وضو کا حکم دیا تو وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول یہی فرماتے من توضأ فأحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے اور وضو میں احسان کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ وہ وضو بن جاتا ہے۔ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔
تو عبادات کی لائن میں دیکھو تو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عبادات میں ہم احسان پیدا کریں، پختگی لائیں، مضبوطی لائیں۔ اخلاقیات میں دیکھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مسلمانوں میں ایمان والوں میں سب سے پختہ اور مکمل ایمان والا کون کا جس کے اچھے سے اچھے اخلاق ہو، سب سے پختہ ایمان والا۔ اخلاقیات میں بھی احسان، معاشرت اور رہن سہن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا مطالبہ فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر کون کا تم میں اچھا، سب سے اچھا آدمی وہ کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، سب سے اچھا ہے وہ۔ رہن سہن میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا، احسن جوار من جاورک، جو تجھ کے تیرے پڑوسی ہیں ان کی پڑوس پن کو تو اچھا بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت اچھی بنانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ معاملات دیکھو تو معاملات کی لائن سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہی حکم دے رہے ہیں کہ بہترین معاملات کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے ایک معاملہ کیا، قرض لیا تھا۔ جب قرض دینے کی باری آئی تو صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ نے جیسا مال لیا تھا اس سے بہتر مال اب ہے، اس وقت ہے، وہ مال بہتر ہے، جیسا لیا تھا اس سے بھی بہتر، دے دوں؟ حضور نے فرمایا دے دو، بہتر مال ہے دے دو، اس لیے کہ خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہتر آدمی کون کا بہتر آدمی وہ ہے، معاملات کے اعتبار سے بہتر آدمی وہ ہے، ویوہار کے اعتبار سے بہتر آدمی کہ جو ادائیگی کے وقت میں احسان کے ساتھ ادا کرے، اچھائی کے ساتھ۔ ہم نے کسی سے قرض لیا، دینے کی باری آئی، ادائیگی دینے کی باری آئی، اچھائی کے ساتھ دو۔ ایسا نہیں کہ وہ مانگ مانگ کرتا ہے، جب دینے کی باری آئی مانگ مانگ کرتا ہے تو تارو کھائی گیا جیسو، ہمیں دیتے بھی نہیں پھر کھائی گیا جی، یہ ہماری عادت ہے، ہم کھا جائیں گے کیا؟ یہ ہمارا ویوہار ہے۔ سامنے والا ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے تو ادا کرنے کے وقت میں بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ ہماری شریعت اور اسلام تو وہ مذہب اور وہ دھرم ہے میرے دوستوں کہ ایک جانور کے ساتھ زندہ ہو یا مرنے کے وقت جانور ہو، دونوں وقت میں احسان کا حکم شریعت نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، حضور فرماتے ہیں جب تم جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرنے کے وقت میں بھی اچھی طرح ذبح کرو، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو ذبح کرنے کے وقت میں۔ اور جانور کے ذبح کرنے کے وقت میں احسان یہ ہے کہ تیز چھری ہونی چاہیے، اور چھری کو تیز اس کے سامنے نہ کیا جائے، چھری تیز ہو تاکہ جلدی سے وہ ذبح ہو جائے، زیادہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور اس کو چھلا جائے اس وقت جب اس کی روح مکمل نکل جائے، اس وقت اس کی چمڑی کو چھلا جائے، یہ اس کے ساتھ احسان ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کو بقرعید کے موقع پر بہت جلدی ہوتی ہے، اس لیے ذبح کرنے کے بعد پھر اندر کی ایک ہڈی کاٹتے ہیں تاکہ اس کا خون نکل کر جلدی سے روح نکل جائے، غلط طریقہ ہے، حرام ہے یہ۔ جانور کے ساتھ ذبح کے وقت میں احسان ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ زندہ ہیں، زندے کے ساتھ احسان ہے۔ ایک عورت نے احسان کیا کتے کے ساتھ تو کتے کے ساتھ احسان کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے، اس کے زنا کاری کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ ماقبل کی امت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک ماقبل کی امت میں سے ایک آدمی تھا، بیپاری تھا، وہ ویوہار اچھا کرتا تھا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، نرم تھا، دیتا تھا تب بھی اچھا ویوہار کرتا تھا اور لیتا تھا تب بھی اچھا ویوہار کرتا تھا، جب بیچتا تھا سامان تب بھی نرمی کے ساتھ، اور جب کسی سے خریدتا تھا تب بھی نرمی اختیار کرتا تھا۔
اللہ نے صرف اسی خلق کی بنیاد پر، اسی اخلاق کی بنیاد پر اور اسی اچھی صفت احسان کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ اسلام دھرم اور مذہب ایسا دھرم ہے کہ کوئی بھی شعبہ ہو، اس شعبے میں اللہ کی جانب سے یہ مطلوب ہے کہ ہر انسان اپنے اندر صفت احسان پیدا کرے، اپنے اعمال کو مضبوط کرے، دوسروں کو نفع پہنچانے کی پوری کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اپنی ضرورت کو لے کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے فرمایا اشفعوا توجروا، یہ بندہ اپنی ضرورت لے کر میرے پاس آیا ہے، تم سفارش کرو۔ حضور صحابہ سے کہہ گئے اس کی سفارش کرو مجھے کہ اللہ کے رسول اس کی ضرورت پوری کر دو۔ کیوں حضور فرما گئے؟ فرماتے اشفعوا توجروا، تاکہ تم لوگوں کو بھی اجر دیا جائے۔ حالانکہ حضور تو پوری کرنے والے ہیں، اس کی ضرورت سن کر پوری کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اس کے اجر میں تم لوگ بھی شریک ہو جاؤ، اس کے لیے اس کی سفارش کرو تاکہ تمہاری سفارش کی وجہ سے اس کو نفع پہنچے۔ یہ ہے صفت احسان۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صفت احسان کی وصیت اپنے صحابہ سے بار بار فرمائی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر کن اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کرو صفت احسان کے ساتھ، اللہ تمہارے سامنے ہے، اس طرح عبادت کرو۔ وصیت فرمائی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور اس کے بعد مجھے یہ وصیت فرمائی اللہ کی عبادت صفت احسان کے ساتھ کرو۔ صحابہ کو وصیتیں فرمائی۔ اس لیے صفت احسان بہت بڑی صفت ہے جو ہمارے ہر عمل میں مطلوب ہے، اور انسان کی خود فطرت بھی ہے، خود فطرت ہے انسان کی کہ وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، اپنا لباس اچھا رکھنا چاہتا ہے، اپنے جوتے اچھا رکھنا چاہتا ہے، اپنے مکان کو اچھا بنانا چاہتا ہے، اس لیے وہ مکان کے پیچھے رنگ و روگن کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، شادی کے موقع پر منڈپ لگاتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس منڈپ کی وجہ سے ہمارے گھر کے آگے کی جگہ یہ اچھی لگے گی، حالانکہ وہ منڈپ اس کی ملکیت میں نہیں آتا، وہ اس کا مالک نہیں بنتا ہے، پھر بھی وہ اس کے پیچھے خرچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے، اور اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عمل کو اچھا بنانے کی خوب فکر کرو۔ اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ کے رسول فرماتے اللہ نظیف صاف ستھرے ہیں، ہر عیب سے پاک ہے، اور نظافت کو پسند کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں تم اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنے گھر کے آنگن کو بھی صاف رکھو، صفائی کا حکم دیا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے بھی حکم دیا کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام انسان کرے، اپنے اس عمل میں بھی صفت احسان پیدا کرے۔ جب ہمارے گھر پہ شادی ہوتی ہے یا کوئی مہمان آنے والے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں کہ اگر سامنے والے مہمان جو آ گئے ان کو برا لگے گا گندگی دیکھ کر۔ تو میرے دوستو، جب مخلوق کے لیے ہم اپنے گھروں میں صفت احسان پیدا کر سکتے ہیں تو وہ خالق، وہ مالک جو میرے روزی کا مالک ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، اس کے لیے میں عمل جب کروں تو صفت احسان کیوں پیدا نہ کروں؟ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے اسلام کے ہر شعبے میں، چاہے وہ معاملات کے قبیل سے ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے قبیل سے ہو، ہم کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہو، کسی بھی شعبے میں کسی بھی عمل کا تقاضا ہو، تو ہم یہ سوچیں کہ اس عمل میں صفت احسان کس طرح آئے گی، ضروری ہے۔ صفت احسان کے دو درجے ہیں، یعنی احسان والی صفت ہماری زندگی میں آئے گی دو طرح۔ ایک درجہ ہے مراقبہ اور دوسرا درجہ ہے مشاہدہ۔ کسی بھی عمل میں انسان مضبوطی پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ مضبوطی دو طرح آئے گی، ایک تو اپنے اندر مراقبہ پیدا کرنے سے، دوسرے نمبر پر اس مراقبے کی وجہ سے اپنے اندر مشاہدہ پیدا کرنے سے۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے انسان
بات کا یقین کرے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں جہاں بھی موجود ہوں، چاہے خلوت میں ہوں یا جلوت میں، اکیلا ہوں یا لوگوں کے ساتھ، جہاں کہیں میں موجود ہوں اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مراقبہ۔ اس یقین کے ساتھ انسان جب لگے گا کسی عمل میں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے عمل میں احسان پیدا ہوگا، وہ اس عمل کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ مراقبہ پہلا درجہ ہے احسان کا۔ یہ ہر انسان میں ہونا ضروری ہے۔ ہر ایمان والا اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے، اس کی بصارت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ دیکھنے والا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے، اس لیے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا یقین اور اس بات کا استحضار جب انسان اپنے عمل کے وقت کرے گا تو انشاءاللہ ہر عمل اس کا پختہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بھی بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ الذی یراک حین تقوم، اللہ قرآن میں اپنے نبی سے فرما گئے ہیں الذی یراک حین تقوم، اے نبی آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب اللہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ، آخری درجہ، بہت اعلیٰ درجہ ہے وہ دوسرا درجہ جس کو مشاہدہ کہتے ہیں، کہ انسان ہر عمل کو کرتے وقت میں یہ یقین رکھے اور یہ استحضار کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ مشاہدہ کا موقع ہے۔ اس مشاہدے کے درجے کی وجہ سے انسان کے عمل میں اور زیادہ مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب ایمان والے میں مشاہدے کا درجہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کو جاننے والا ہو جاتا ہے، اس کے اندر معرفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے۔ صفت احسان کا دوسرا درجہ ہے، یعنی حقیقت میں اس کا درجہ پہلے ہے۔ یہ جب انسان میں ہوگا مشاہدے کا درجہ تو اس کا ایمان بہت اعلیٰ ہوگا۔ دیکھو صحابہ کے واقعات جب پڑھتے ہیں تو ہم اس پر نظر دوڑائیں کہ صحابہ کے واقعات میں یہ چیزیں ملتی ہیں مشاہدے کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ مشاہدے والا مقام حاصل کیا تھا۔ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا حارثہ بن نعمان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ صبح کس حالت میں ہوئی؟ حضرت حارثہ نے فرمایا اصبحت مؤمنا حقا، بالکل حقیقت والے ایمان کے ساتھ، حقیقت والے ایمان کے ساتھ میری صبح ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، تو تو نے جو دعویٰ کیا ہے کہ حقیقت والے ایمان کے ساتھ میں نے صبح کی ہے، اس کی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کیسے کہتا ہے کہ میرا ایمان حقیقت والا ہے؟ اس وقت انہوں نے جو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا میں کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، اے اللہ کے رسول مجھے بالکل دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کا عرش مجھے دکھائی دیتا ہے اپنی نظروں کے سامنے، میں جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت میری نظروں کے سامنے ہے، جنت والے ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، مجھے اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے۔ اس حالت میں میں صبح کرتا ہوں۔ یہ ہے مشاہدہ۔ جب انسان یہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو سامنے ساری چیزیں، جس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، غیبی چیزوں پر ایمان جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ایسی چیزوں پر ایمان، ایسی چیزیں گویا اس کے سامنے نظر آتی ہے۔ جب انسان کے سامنے ہی نظر آ جائے گی تو میرے دوستو اس کے عمل میں کتنی مضبوطی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما طواف کر گئے تھے۔ عروہ بن زبیر تابعی ہیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے۔ زبیر بن عوام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت عروہ۔ طواف کے دوران، طواف کرتے کرتے
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت عروہ بن زبیر نے یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں طواف کے دوران۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ طواف ختم ہو گیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، اور مدینہ منورہ میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی واپس عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پہلے تو عذر بیان کیا، معذرت کی کہ معاف کر دیجئے میں آپ کا جواب اس وقت نہیں دے سکا۔ پھر اپنا عذر بیان کیا، کُنَّا نَتَخَایَلُ اللَّهَ بَيْنَ أَعْيُنِنَا، میں جو طواف کر رہا تھا تو طواف کے دوران میں اللہ کو اپنے سامنے تصور کر رہا تھا، اس لیے گویا اللہ میرے سامنے ہے، اس حالت میں طواف کر رہا تھا، اس لیے میں آپ کے سوال کا کیسے جواب دے سکتا تھا؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ صحابہ مقام مشاہدہ پر فائز تھے، کامیاب تھے، اس لیے ان کے اعمال میں جان تھی، عمل میں جان تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہ رہے ہیں، اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم بزرگوں کی صحبت میں ہوتے ہیں، اللہ کا تو حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، بزرگوں کی صحبت میں رہو، یعنی اس کا فائدہ ہے، تبھی تو اللہ کا حکم ہے اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہو، علماء کی صحبت میں رہو، اس کا فائدہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب علماء کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جب ہم تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری حالت کیا سے کیا ہو جاتی ہے؟ جن گناہوں کا تصور ہم باہر زندگی میں کرتے ہیں وہ گناہوں کا تصور وہاں نکل جاتا ہے، ان کی صحبت کی برکت سے۔ جب دنیا میں مخلوق جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی صحبت کی برکت سے میرے دوستو گناہوں کا تصور ختم ہو جاتا ہے، تو جب انسان اپنے سامنے اپنے خالق و مالک، اپنے رازق اور اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھے گا، تصور کرے گا کہ اللہ میرے سامنے ہے اور اس حالت میں عمل کرے گا، تو اس عمل میں پختگی اور مضبوطی کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کسی بھی عمل کو پختہ کرنا ہے تو اس کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے عمل میں احسان پیدا کریں، اور احسان کا ایک درجہ مراقبہ، دوسرا درجہ مشاہدہ، کم سے کم درجہ مراقبے کا ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہوئے عمل کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم درجہ، اور اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح انسان استحضار کرے، اپنے ذہن میں اس کا تصور بٹھائے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل احسان یا محمد، اے محمد بتائیے احسان کیا چیز ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کر اس طرح کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام مشاہدہ ہے، سب سے اونچا درجہ یہ ہے۔ اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ عبادت اس طرح کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں ننگا غسل کرنے کے متعلق مسئلہ پوچھا کہ میں تنہا ہوں، جب مثلا غسل خانے میں ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں اگر میں اپنے بدن سے، پورے بدن سے کپڑے اتار کر غسل کروں تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ جیسے ہم مخلوق سے شرم کرتے ہیں ایسے اللہ کی ذات ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے، اس لیے غسل خانے میں کپڑے پہن کر غسل کرو، حضور فرماتے ہیں یعنی لنگی پہن کر، کم سے کم درجہ سطر چھپا کر غسل کرو۔ یعنی انسان کو اس حالت میں بھی اپنے اندر صفت احسان کا کم سے کم درجہ تو رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کس حالت میں؟ غسل کی حالت میں، غسل خانے میں، غسل کی حالت میں بھی انسان کو یہ درجہ اپنے اندر رکھنا چاہیے، پیدا کرنا چاہیے۔ یہ یہاں تک اسلام میں مطلوب ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم نیت کریں
کہ انشاءاللہ اپنے عمل میں مضبوطی لائیں گے، پختگی لائیں گے، احسان پیدا کریں گے، اور اس احسان پیدا کرنے کے لیے ہم یہ چیز اپنائیں گے، یقین کریں گے، تصور کریں گے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کم سے کم درجہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔